अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं हूं आपका अपना होस्ट उमर फ़ारूक और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रिएक्शन लाइव। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाएंगे वो है 5 वर्ड ऑफ द इस्लाम। तो आज की अपनी वीडियो हम करते हैं शुरू। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी का बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मौसूल हो जाए। तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज की नौजवान नस्ल हॉलीवुड के फिक्शनल कैरेक्टर सुपर हीरोज से बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आती है। इन्हें अपना आइडियल मानकर इनके जैसा बनना और इनके जैसा दिखना चाहती है। यहाँ तक कि इनके जुनून के अंदर कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल की सर्जरीज तक करवा चुके हैं। लेकिन असल हकीकत यह है कि ये तमाम सिर्फ और सिर्फ फर्जी किरदार हैं। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस्लाम ने हकीकत में इस दुनिया को कुछ ऐसे सुपर हीरोज, जंगजू और वॉरियर्स दिए हैं जो कि मैदान जंग के अंदर जब अल्लाह अकबर कहकर उतरते थे तो कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो कि उनका मुकाबला कर सके, जिन्हें सारी ज़िंदगी किसी शख्स ने या फिर एक भी मैदान जंग के अंदर कभी शिकस्त ना हुई। पर अफसोस कि हमारी आज की ज़्यादातर मुसलमान नस्ल शायद इनके नाम और इनके कारनामों से वाकिफ़ हो। आज की इस वीडियो में हम इस्लामी तारीख के कुछ ऐसे ही नाकाबिले शिकस्त जंगजू सिपा सलारों का जिक्र करेंगे जो कि मैदान जंग में अकेले हज़ारों के लश्कर पर भारी थे। नंबर 5, तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान और बनु उमैया के जर्नैल थे। उम्वी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर के अंदर उन्होंने 711 ईस्वी में आज के दौर के स्पेन की मसीह हुकूमत पर कब्जा करके पूरे यूरोप के अंदर मुस्लिम हुकूमत का आगाज़ किया जो तकरीबन 800 सालों तक कायम रही। उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ कश्तियों पर शुमाली अफ्रीका के साहिल से जिब्राल्टर को पार किया और तमाम कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया ताकि कोई भी सिपाही मैदान जंग को छोड़कर ना भाग सके। तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई ज़हीन और बहादुर सिपा सलार थे। उन्होंने अपनी फ़ौज को इसी एक पत्थर के करीब इकट्ठा किया जिसे आज के टाइम के अंदर जिब्राल्टर की चट्टान या जबल तारिक के नाम से जाना जाता है और स्पेनिश ज़बान के अंदर इसे आज भी जिब्राल्टर कहते हैं जो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मंसूब है। पहली बार तारिक बिन ज़ियाद की फतह से यूरोप इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। जिब्राल्टर गुज़श्ता 300 साल से बरतानिया के कब्ज़े के अंदर है और इसी बात पर स्पेन और बरतानिया का इख्तलाफ आज भी मौजूद है। और तारिक बिन ज़ियाद का नाम तारीख के अंदर अमर हो चुका है क्योंकि 2012 के अंदर बरतानिया के मरकज़ी बैंक ने जिब्राल्टर की हुकूमत के लिए 5 पाउंड का एक करेंसी नोट भी जारी किया जिस पर तारिक बिन ज़ियाद की तस्वीर मौजूद थी। ये इस बात का इकरार था कि स्पेन की तारीख के अंदर आज भी तारिक बिन ज़ियाद एक हीरो के तौर पर अमर है और हमेशा के लिए रहेगा। आज स्पेन की कोई 5.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20 लाख मुसलमान और तकरीबन 80,000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। नंबर 4, सलाहुद्दीन अयूबी। अल नासिर सलाहुद्दीन बिन यूसुफ बिन अयूब जो कि आम तौर पर सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाने जाते हैं, अयूबी सल्तनत के बानी और इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाले थे। अयूबी नस्ल कुर्द नस्ल के मुस्लिम ख़ानदान की हुकूमत थी जिसने 12वीं और 13वीं सदी के अंदर मिस्र, शाम, यमन, दियारबाकर, मक्का, हिजाज और शुमाली इराक पर हुकूमत की। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि पूरी इंसानी तारीख़ के मशहूर तरीन फ़ातिहीन, जंगजू और हुक्मरानों में से एक हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कारनामों के अंदर नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए जिनके वो फ़ौजी कमांडर थे और नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद ये हुक्मरान बने। 1182 तक शाम, मौसल, हल्ब को फतह करके उन्होंने अपनी सल्तनत के अंदर शामिल किया और सलेबी सरदार से मुआहदा किया कि हम लोग मिलकर अमन को कायम रखेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये सलेबी सरदार जिसका नाम था रोनाल्ड, इंतहाई बदजुबान, मुनाफिक और वादा खिलाफ किस्म का इंसान था। ये बाकायदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि इसे अपने हाथों से कत्ल करेंगे। 1186 के अंदर इन तमाम सलीबी फ़ौजों ने एक साथ मिलकर हिजाज़ मुक़द्दस पर हमला किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इन्हें हतीन के मकाम पर रोक कर बदतरीन शिकस्त दी जिसमें 30,000 ईसाई मारे गए और इतने ही तकरीबन कैदी बन गए। सुल्तान ने रोनाल्ड का सर खुद अपने हाथों से कलम किया और इसके बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ गए। मुसलसल 1 हफ्ते की खूनरेव जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की और यूं 88 साल के बाद यानी 88 ईयर्स के बाद फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्ज़े के अंदर चला गया जो 1948 तक इसराइली रियासत के वजूद से पहले तक मुसलमानों के पास ही रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अंदर जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी।
اور انہیں ہی فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 1187 کے اندر یورپ کی یونائٹڈ فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروایا اور آخرکار 1193 کے اندر دمشق کے اندر انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا، ساری زندگی اتنا سرمایہ جمع نہیں کر پائے کہ حج بھی کر پاتے، حالانکہ یہ ان کی ساری زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت ہی عجیب قسم کا حکمران تھا کیونکہ باقی دنیا کے بادشاہوں نے اپنے خوف اور جلال کی وجہ سے عزت پائی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کی تکلیفوں کو دور کر کے۔ نمبر 3، مختار ثقفی۔ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے مختار ثقفی ایک انتہائی بہادر اور ذہین حکمران اور جنگجو تھے، اور میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی شخص ٹک نہیں پاتا تھا۔ ان کی بہادری کا خوف پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور مختار ثقفی اسلامی تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چن کر ایک ایک قاتل کو قتل کر کے اور ان سے بدلہ لے کر کیا۔ سینکڑوں قاتلان حسین کو انہوں نے قتل کیا، جس کے اندر شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر لٹکا کر دمشق کے اندر بھجوایا تھا، اور ہرملہ بھی، جس نے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ اہل بیت سے ان کی محبت قابل رشک تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والی فوج کے کمانڈر عمر سعد اور عراق کے گورنر ابن زاد کے سر کو جب امیر مختار نے امام زین العابدین کو بھیجا، جو کہ بیماری کی وجہ سے کربلا کے اندر شہید ہونے سے بچ گئے تھے کیونکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مدینہ کے اندر ہی رہ گئے تھے، تو امام زین العابدین نے امیر مختار کے حق کے اندر دعائے خیر فرمائی۔ اسی طرح سے امام محمد باقر نے کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، جنہوں نے حضرت عمر کے دور کے اندر عراق کی ایک مہم کے اندر سپہ سالار بن کر قیادت کی، جس میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کی بنیاد پر جنگ ہوئی۔ ادھر دوسری طرف بنو امیہ کی حکومت اور ان کی نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے دشمنی، جن کے سپاہیوں کو امیر مختار نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کا اقتدار ان سے چھن گیا، اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کے ہاتھوں یہ شہید ہو گئے۔ اور امیر مختار کی دشمنی کے اندر بنو امیہ نے ان کے خلاف خود ساختہ نئی باتیں شامل کر دی کہ انہیں جھوٹا اور نبوت کا دعوے کرنے والا شخص کہہ دیا، لیکن اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ میدان جنگ کے اندر امیر مختار کے لیول کا طاقتور شخص ان کے کارناموں کی وجہ سے تاریخ کے اندر بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 2، خالد بن ولید۔ تاریخ انسانی کے ایسے واحد کمانڈر جو کہ جب بت پرست تھے، نہ تب کوئی جنگ ہارے اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد پوری زندگی کے اندر کوئی ایک بھی جنگ ہارے۔ خالد بن ولید، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، ان کی بہادری کے قصے پورے عرب کے اندر مشہور تھے۔ حالانکہ رومن اور پرشین امپائر اس وقت سپر پاور تھی، مگر ان دونوں کے کمانڈر خالد بن ولید کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی فوج کو فرنٹ سے لیڈ کیا کرتے تھے اور میدان جنگ کے درمیان میں مخالف فوج کے اندر گھس کر ان کو قتل کیا کرتے۔ ایک ایک جنگ کے اندر ان کے ہاتھوں سے کئی تلواریں ٹوٹ جایا کرتی۔ اپنی سمجھداری، چلاکی، منصوبہ بندی اور بہادری سے وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ رومن اور پرشین امپائر کے لیے وہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب تھے، اور جنگ موتا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید نے جب پہلی بار اسلام قبول کر کے ایک سپاہی کے طور پر شرکت کی تو اس جنگ میں سب سے پہلے کمانڈر تھے زید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کمانڈر ہوں گے جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو اپنا کمانڈر چننا، اور اس کے بعد اپنے مشورے سے کسی بھی شخص کو چن لینا۔ ایک ایک کر کے یہ تمام کمانڈر شہید ہو گئے۔ سامنے رومیوں کے ہرقل بادشاہ کی تقریباً 1 لاکھ کی فوج موجود تھی۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کے اندر ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی، اور اس کے بعد اچانک سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو کر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، پھر میرے ہاتھ کے اندر صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی تلوار ہی بچ گئی تھی۔ اسی جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خالد بھی کیا خوب آدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں ایسے نشیلے نمبر 1، علی بن ابی طالب۔ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بہادر کمانڈر اور سپہ سالار کی بات ہو تو مولا علی علیہ السلام کے سوا بھلا یہ کون ہو سکتا ہے؟
وہ اللہ کے شیر یعنی حیدر تھے. وہ جس بھی جنگ کے اندر اترا کرتے تھے اس میں کبھی بھی شکست نہیں کھاتے تھے. آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص تھے جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. رسول اللہ کے لیے آپ ان کے بچوں کی طرح تھے. مولا علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کیا کرتے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے. چھوٹی بڑی تمام جنگوں کے اندر ان کے ساتھ رہا کرتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے انہیں کہہ کر مدینہ پر لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور فرمایا کہ علی تجھ سے میری وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ سے تھی. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہارون علیہ السلام کو اپنے لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے، بالکل ویسے ہی میں بھی ان لوگوں کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے. مولا علی علیہ السلام کی بہادری کو چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنا ممکن نہیں، بس آپ یہ جان لیں کہ میدان جنگ کے اندر وہ سب سے آگے بڑھ کر ہمیشہ نہ صرف مسلمانوں کو لیڈ کرتے بلکہ عرب کے کفار کو یا ان کے سپہ سالاروں کو سب سے پہلے خود قتل کیا کرتے. آپ کی بہادری کا پورے عرب کے اندر چرچا تھا، جنہوں نے غزوہ خیبر پر مرب جیسے پہلوان کو قتل کیا جو اکیلا کئی لوگوں پر بھاری تھا، اور لوگ صرف اس کا نام سن کر اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے. مولا علی علیہ السلام نے خود جنگ خیبر کے موقع پر قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، جس کو کئی لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. آپ نے بنو امیہ کے خلاف جنگ جمل، جنگ صفین اور خوارجیوں کے خلاف جنگ نیروان بھی لڑی، اور ہر جنگ کے اندر آپ کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی. حضرت علی کے جیسا بہادر، نیک، سمجھدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والا خلیفہ دنیا نے ان کے بعد نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی ان کے جیسا کوئی اور ہوگا، کیونکہ وہ بلا شبہ اسلامی تاریخ کے سب سے بہادر، ذہین اور نیک جنگجو اور حکمران تھے، جو کہ میدان جنگ کے اندر کبھی بھی دشمن کے سامنے نہ جھکے اور نہ کبھی جیت کے بغیر واپس مڑے. تو کیا آپ لوگ اسلامی تاریخ کے ان سپر ہیروز کے بارے میں آج سے پہلے جانتے تھے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. تو جی گائز کیسی اللہ لگی آپ کو حافظ. ہماری یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آئندہ کس ویڈیو پہ ریاکشن دے یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، تاکہ آنے والی ہم اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لو، ساتھ یہ کہ گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچتا جائے. تو السلام علیکم.